السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اولادہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عقائد کے سلسلے میں توحید، عدالت، نبوت اور امامت ہمارے بنیادی عقیدوں میں ہے، اور بات جب امامت کی آتی ہے تو پیغمبر اسلام کے بعد خلفائے اثنا عشر کی عبارت مسلمانوں کی عام کتابوں میں بھی اور مکتب تشیع کی تمام کتابوں میں نظر آتی ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد میری نسل سے 12 خلفاء ہوں گے۔ یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ عام طور پر عام مسلمان بھی کہ جو ائمہ اہل بیت کی امامت کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اس 12 کے عدد کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کا نام پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ نام کبھی 12 سے کم رہ جاتے ہیں اور کبھی 12 سے زیادہ، لیکن اس 12 کی تعداد صرف اور صرف مکتب تشیع میں نظر آتی ہے کہ جہاں حضرت علی سے لے کر ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے درمیان 10 ائمہ ملتے ہیں جو اپنے زمانے کے ممتاز افراد، علم میں سب سے افضل اور اخلاق و کردار میں سب سے اعلیٰ ہستی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عقیدہ تشیع میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے افراد پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کی بلا فصل خلافت کو تو قبول کرنے والے تھے، مگر زمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے عقیدہ امامت کو دوسری طرف موڑ لیا، اور اس عقیدہ بلا فصل خلافت کے ماننے والوں میں ہمیں چند ایسے گروہ نظر آتے ہیں اور فرقے نظر آتے ہیں جو امام آخر تک نہیں پہنچتے۔ ہم اس سلسلے میں کچھ ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو صرف مولا کائنات کی امامت کے قائل ہوئے اور اس کے بعد کسی کی امامت کو نہیں مانا۔ وہیں کچھ ایسے بھی نظر آئے جو مولا کائنات یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور حسنین کریمین کی امامت کے بعد دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ وہیں ایک گروہ ایسا بھی نظر آیا جو امام زین العابدین کی امامت کو قبول کرنے کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا انکار کرتے ہوئے حضرت زید شہید کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ پھر کچھ ایسے افراد بھی نظر آئے جو امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق کی امامت کو مانتے ہوئے ان کے ایک ایسے بیٹے کہ جو ان کی زندگی میں ہی دنیا سے چلے گئے، حضرت اسماعیل کی امامت کے قائل ہوئے۔ یہ وہ تمام گروہ تھے کہ جن کا اختتام ہمارے زمانے کے امام پر نہیں ہوتا، اور ان کی تعداد یا 12 سے کم رہ جاتی ہے اور یا 12 سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت تک تو مانتے آئے، مگر اس کے بعد انہوں نے سکوت کیا اور اپنے آپ کو واقفیہ مذہب کہلوایا کہ یعنی امامت موقوف ہو گئی، اور اب امام موسیٰ کاظم ہی امام مہدی بن کر نازل اور ظاہر ہوں گے۔ یہ تمام وہ فرقے ہیں جو پیغمبر کے بعد امامت کے قائل ہیں، مگر جن کی امامت میں رخنے پیدا ہوئے اور 12 کا سلسلہ ان سے منقطع ہو گیا، جبکہ پیغمبر اسلام نے متعدد مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد میری نسل سے 12 خلفاء ہوں گے کہ جن کے نام بھی اس سلسلے میں درج ہیں۔ صرف عقیدہ مذہب تشیع اور شیعہ اثنا عشری عقیدے میں ہی ان 12 کی تعداد مکمل ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جن میں پیغمبر اسلام کے سن 11 ہجری میں دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر سن 260 ہجری تک تقریباً 250 برس 11 اماموں کی ظاہری امامت کو مانتے ہوئے کبھی حضرت علی کو اپنا امام مانا اور کبھی امام حسن اور امام حسین کو، اور ایک کے بعد دوسرے امام کی امامت کو مانتے ہوئے امام آخر حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی امامت کے قائل ہوئے۔ امام آخر کی ولادت 15 شعبان سن 256 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت نرجس خاتون اور آپ کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ امام علی مقام کی پیدائش کے وقت ملتا یہ ہے کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے 100 عقیقے کیے، یعنی آپ کے پیدا ہونے کے بعد عقیقے کے طور پر 100 قربانیاں کی گئیں اور اس گوشت کو تمام مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ آخری حجت اور آخری امام پیدا ہو چکا ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا جائے گا،
کیونکہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان جو 11 اماموں کی امامت کے قائل نہیں ہیں، مگر وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی امامت کے قائل تو ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابھی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ قیامت سے پہلے وہ پیدا ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لہٰذا اس شبہے کو دور کرنے کے لیے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے سن 256 ہجری میں 100 عقیقے کرنے کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ وہ امام پیدا ہو چکا ہے، کہ جو عنقریب اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کہ جس کا تذکرہ قرآن میں کبھی بقیت اللہ کے نام سے ہوا اور کبھی وارث کے نام سے ہوا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں وارث بنانے والے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو مظلوم اور مستضعف قرار دیے گئے، اور جن کی تفسیر اور جن کا مصداق سوائے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ سن 256 میں آپ کی ولادت کے بعد جب دشمن نے یہ جان لیا کہ وہ حجت خدا پیدا ہو چکا ہے جس کے ذریعے سے ظالموں کی حکومتوں کو نیست و نابود کیا جائے گا، تو وہ حکومتیں اس امام کی دشمن ہو گئیں۔ لہٰذا امام علی مقام 4 برس کی عمر میں جب مولا امام حسن عسکری اس دنیا سے گئے تو اب آپ کو خطرے لاحق ہونے لگے۔ لہٰذا امام نے غیبت صغرا کا آغاز کیا، یعنی لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوئے، اور چند خاص افراد سے آپ کا ارتباط رہا کہ شیعہ اپنے مسائل کو ان تک پہنچاتے اور وہ امام تک، اور امام ان کو جواب دیتے کہ جو جواب شیعوں تک پہنچتا، اور اس سلسلے کو نیابت کا نام دیا گیا۔ یعنی سن 260 ہجری امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد سے لے کر تقریباً 72-75 برس تک ایک کے بعد دوسرا نائب آتا رہا، اور وہ امام اور شیعوں کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتا رہا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب چوتھے نائب کی وفات ہوتی ہے تو پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ اس نیابت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور اب انتظار کرو اس وقت کا کہ جب پروردگار کے حکم سے امام آخر ظاہر ہوں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس دن سے لے کر آج تک ہم شیعہ امام آخر کی غیبت کے قائل ہیں، یعنی عقیدہ تشیع میں نبوت کے بعد صرف امامت کا عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ 12ویں کی غیبت کا عقیدہ بھی ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، کہ جہاں ہم 11 اماموں کی ظاہری امامت کے قائل ہیں، وہیں آج کے دور میں اپنے زمانے کے امام کی غیبت میں رہتے ہوئے ان کو اپنا امام جانتے ہیں۔ بہت سے افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ جب وہ غیبت میں ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے سینکڑوں مثالیں دی ہیں، جن میں ایک مثال یہ ہے کہ اگر سورج موجود ہو اور بادل آ بھی جائیں تب بھی سورج اپنی افادیت رکھتا ہے اور لوگ اس سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے امام علی مقام غیبت میں ہیں، مگر ان کے ہونے کا فائدہ اس امت کو پہنچ رہا ہے، اور یہ غیبت نہ کوئی امام آخر کے لیے نئی بات تھی اور نہ اللہ کی طرف سے پہلی مرتبہ ظاہر ہوئی، بلکہ اس سے پہلے بھی بعض انبیاء کو غیبت میں بھیجا گیا۔ اور اسی طرح سے جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھلا اتنی لمبی عمر کسی شخص کی کیسے ہو سکتی ہے، اس کا جواب بھی انبیاء ما سبق کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، کہ جہاں بعض انبیاء کو پروردگار نے اب تک زندہ رکھا ہے، کہ جن کے اوپر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جن میں ایک حضرت عیسیٰ مسیح ہیں کہ جن کو چرخ چہرم پر زندہ رکھا گیا تاکہ وہ امام آخر کی مدد اور نصرت کے لیے آئیں۔ وہیں دوسری طرف حضرت خضر کا نام بھی مسلمانوں کی کتابوں میں ملتا ہے جو اب تک زندہ و جاوید ہیں، اور ایک عقیدے کے مطابق حضرت الیاس و ادریس کو بھی پروردگار نے زندہ رکھا ہے۔ لہٰذا جب انبیاء کو اللہ زندہ رکھ سکتا ہے تو پھر اپنی حجت اور اپنے امام کو اگر زندہ رکھے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے حضرت یونس کی داستان میں بھی یہ دیکھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر حضرت یونس نے وہ تسبیح نہ پڑھی ہوتی کہ جس تسبیح کی بنیاد پر ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی گئی، تو پھر ہم اس مچھلی کو بھی اور یونس کو بھی قیامت تک اسی حال میں زندہ رکھتے۔ یعنی اگر پروردگار حضرت یونس کو اور اس ماہی کو قیامت تک زندہ رکھے تو پھر ہم کو کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن امام آخر کی غیبت پر ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ شک ہمارے ایمان میں کمی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اپنے تعارف میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو متقین ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کبھی ذات پروردگار کی صورت میں ہے، کبھی اجنہ کی صورت میں، کبھی
جنت کی صورت میں اور کبھی حجت دورہ کی صورت میں ہے۔ لہٰذا غیب پر ایمان رکھنا مسلمان اور مومن کی علامت ہے۔ امام علی مقام کے غیبت میں جانے کے بعد سے لے کر آج تک علماء کا سلسلہ جاری ہے جو اس دین اور شریعت کی تفسیر کرتے ہیں، البتہ امام علی مقام کا فیض اس میں شامل ہوتا ہے۔ ہم نے کتنی ہی ایسی داستانیں دیکھی ہیں کہ جب فتویٰ دینے والا اگر کوئی خطا کرتا ہے تو امام علی مقام کی طرف سے اس کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں جب غیبت کا زمانہ ہے تو ہم مسلمانوں پر، ہم شیعوں پر یہ فرض ہے کہ اپنے زمانے کے مرجع وقت کی طرف رجوع کریں جو ہماری نگاہ میں عالم ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، اور اس کے ذریعے سے اسلام کو سیکھیں اور فروع دین پر اس کی تقلید کریں، کیونکہ وہ امام زمان کا نائب عام ہوتا ہے، اور جب ہم کسی کو نائب عام مانتے ہیں تو پھر اس کی پیروی ہمارے اوپر لازم ہو جایا کرتی ہے۔ بہرحال عقائد تشیع میں توحید، عدالت، نبوت اور امامت کے عقیدے میں غیبت کا عقیدہ لازمی ہے۔ بعض اوقات بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ امام موجود ہیں تو پھر وہ ظاہر کیوں نہیں ہوتے، جبکہ مسلمانوں کے اوپر اس سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ پھر وہ امام کب آئیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ انبیاء ما سبق کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت سے ایسے زمانے بھی نظر آئیں گے کہ جہاں ایک نبی کے ماننے والوں نے اس سے زیادہ مصائب اور آلام اٹھائے، مگر چونکہ اللہ کی حکمت نہ تھی، مشیت نہ تھی، تو کسی نبی کو ظاہر نہیں کیا گیا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد پھر کسی نبی کو بھیجا گیا۔ لہٰذا غیبت بھی مسلمانوں اور مومنوں کے لیے ایک امتحان کا کام کرتی ہے کہ اس غیبت کے عرصے میں کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پروردگار نے 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا اور آپ کو 10 دن اضافے کے طور پر کوہ طور پر روکا گیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ قرآن کہتا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 30 دنوں کے لیے بلایا تھا مگر 10 کو اضافہ کر دیا، اور یہ وہ 10 دن تھے کہ جو حضرت موسیٰ کی غیبت کے دن کہلاتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں امت موسیٰ پوری طرح سے نہ صرف یہ کہ حضرت ہارون کی امامت کا انکار کرتی ہے، وہ حضرت موسیٰ کی نبوت کی بھی منکر ہو گئی، اور نہ صرف یہ کہ حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں ایک جھوٹا خدا بنایا گیا جو سامری کا خدا کہلاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں جس طرح سے غیبت میں حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تو لوگوں کے ایمان کی حقیقت ظاہر ہو گئی، اسی طرح سے پروردگار نے اس امت میں امام آخر کو غیبت میں رکھا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اگر ایمان سچا نہ ہو، اگر ایمان پختہ نہ ہو تو پھر بندہ خدا نہ صرف یہ کہ امام کی امامت کا انکار کرتا ہے بلکہ بعض اوقات خدا کی وحدانیت کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ جب وقت ہوگا اور اللہ کی مشیت ہوگی تو انشاءاللہ امام آخر ظاہر ہوں گے، جس کے ظہور کے لیے ہماری کتابوں میں وہ شرائط بھی موجود ہیں اور وہ حدود بھی بتائے گئے ہیں کہ جن حدوں میں وارد ہونے کے بعد انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب امام علی مقام اس دنیا پر ظاہر ہوں گے۔ ظہور کو لے کر جو باتیں ہماری کتابوں میں درج ہیں وہ یہ کہ امام علی مقام کا ظہور انشاءاللہ 10 محرم کو ہوگا، یعنی تاریخ 10 محرم ہوگی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں امام علی مقام کے ظہور سے متعلق بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ بعض کتابوں میں یہ نشانیاں 200 تک پہنچتی ہیں، لیکن ہمارے علماء نے صرف 5 نشانیوں کو مستند جانا اور یہ کہا کہ جب یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر امام علی مقام غیبت کے پردے کو اٹھائیں گے اور پروردگار کے حکم سے اس دنیا میں انقلاب برپا کریں گے، اور اس دنیا کا ظلم و استبداد ختم ہوگا اور عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ وہ 5 علامتیں کہ جو حتمی کہلاتی ہیں، ان میں ایک سفیانی کا خروج اور اس کے ساتھ یمانی کا خروج ہے۔ صیحہ آسمانی یعنی آسمان سے ایک چیخ کا اٹھنا کہ جس کے ذریعے سے لوگ متوجہ ہوں گے کہ عنقریب امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہیں تیسری علامت خسف بیدا یعنی مکے اور مدینے کے درمیان زمین کا دھسنا، جس میں سفیانی اپنی فوج کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہ علامت بھی امام علی مقام کے ظہور کی حتمی علامتوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ قتل نفس زکیہ یعنی کسی ایک ایسے نفس زکیہ پاک مومن کا قتل بھی علامت میں شامل ہے کہ جس کو خانہ خدا کے نزدیک قتل کر دیا جائے گا۔
یہ وہ علامتیں کہلاتی ہیں کہ جن سے ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ جب یہ ہو جائیں تو پھر امام عالی مقام کا ظہور ہوگا۔ تاریخ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ سفیانی کا خروج 15 رجب کو ہوگا، اور یہ 6 مہینے میں اپنی حکومت عراق، شام اور یہاں تک کہ مکے تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، مگر مکے اور مدینے کے درمیان بیدہ نامی مقام پر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ رجب میں سفیانی کے خروج کے بعد ایک موقع وہ آئے گا کہ جب 15 رمضان کو ایک آسمانی چیخ بلند ہوگی کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، اور یہ وہی زمانہ ہے جس کے بعد بعض روایتوں میں آیا کہ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، یعنی یہ وہ مقام ہوگا کہ جب تک انسان توبہ کر سکتا ہے اور امام کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن صحیح آسمانی کے بعد پھر توبہ کے دروازے بند ہوں گے، کیونکہ پھر صرف اور صرف اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے اللہ کے خاص بندوں کو اس زمین کا وارث اور اس زمین کا رکھوالا بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ 23 رمضان کو آسمان پر ایک ہاتھ کا ظاہر ہونا بھی علامات ظہور میں شامل کیا گیا ہے، اور وہیں امام علی مقام جس وقت آواز بلند کریں گے اور آپ کا ظہور ہوگا تو روایات میں آتا ہے کہ 313 افراد اپنے آپ کو امام علی مقام کی خدمت میں پہنچا دیں گے۔ جب ان 313 کی تعداد بتائی جاتی ہے تو چند سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ کیا ان 313 میں صرف مرد شامل ہوں گے اور کسی خاتون کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ امام کے سچے ناصروں میں شامل ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان 313 میں 50 خواتین بھی ہوں گی کہ جو امام علی مقام کی نصرت کریں گی۔ البتہ اس نصرت کا طریقہ الگ ہوگا، جیسے جنگ بدر و احد میں پیغمبر اسلام کی نصرت کے لیے مردوں کی ذمہ داری الگ اور خواتین کی ذمہ داری الگ تھی، اسی طرح سے امام علی مقام کے انقلاب میں بھی مردوں کی ذمہ داری الگ ہوگی، وہیں 50 خواتین کی ذمہ داریاں الگ ہوں گی۔ بات جب 313 کی ہوتی ہے تو بہت سے افراد مایوس ہو جاتے ہیں کہ قبلہ بھلا ہم جیسے افراد 313 میں کہاں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ شاید ان 313 میں ہمارا شمار نہ ہو، لیکن امام علی مقام کے لیے بس ان 313 کو نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کے بعد 1200 کی ایک تعداد ملتی ہے جو امام علی مقام کے جانثاروں میں شامل ہوں گے اور اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً امام تک پہنچائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارا شمار ان 1200 میں بھی نہ ہو۔ ایک تیسرا حلقہ بھی ہے جو 10,000 سے زیادہ پر مشتمل ہے، یعنی امام علی مقام جس وقت اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے تو بہت سے افراد ان کی مدد کریں گے۔ اس غیبت کے دور میں ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے ایک ارتباط اور ایک رشتہ قائم کریں اور اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں کہ جیسا امام علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، تاکہ ہم ان کے ناصر و مددگار میں شامل ہوں۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک طرف دعاؤں کا سہارا لینا ہوگا، وہیں دوسری طرف اپنے کردار کو پیور کرنا ہوگا، یعنی ہمارا کردار، ہماری رفتار، ہماری گفتار ویسی ہو جیسی امام علی مقام کے سپاہیوں کی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام کے سپاہی کیسے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا کہ امام نے کوئی فوج تیار کی ہو، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے فدائیوں کی طرف ہمیں نگاہ ڈالنا چاہیے۔ جو صفات ان فدائیوں اور شہدائیوں میں پائی جاتی تھی، وہی صفات اگر ہمارے اندر پائی جائیں تو پھر ہم امام کے جانثاروں میں شامل ہوں گے۔ اور وہ فدائی جب ہم تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف جہاں حضرت حبیب جیسے فقیہ نظر آتے ہیں اور حضرت عباس جیسے مولا کائنات کے پروردہ نظر آتے ہیں، وہیں دوسری طرف حضرت زہرقین، وہب کلبی اور حضرت حر دلاور جیسے افراد بھی ان کے شہدائیوں میں نظر آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے کردار کو حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار کربلا کے وجود تک نہ پہنچا سکیں تو کم از کم اتنی کوشش ضرور ہو کہ اپنے آپ کو حضرت وہب کلبی یا حضرت زہرقین یا پھر کم از کم حضرت حر دلاور کے کردار تک پہنچا دیں، یعنی وہ کردار کہ جہاں گناہوں کے اوپر شرمندگی ہو، وہ کردار کہ جہاں گناہوں پر احساس جرم ہو، اور اس احساس کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے سچی عقیدت کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے اپنے آپ کو امام پر قربان کر دینے کا ہنر پیدا ہو۔ یعنی اس غیبت کے دور میں ہم نہ صرف یہ کہ گناہوں سے بچتے رہیں، بلکہ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کے دروازے پر آئیں، تاکہ پروردگار اس توبہ کے ذریعے ہمیں پیور کر دے اور پاکیزہ بنا دے۔ اصحاب حسینی کی جو صفات ہیں ان میں ایک صفت
توحید پرست ہونا، یعنی اللہ کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر پورا یقین ہونا، وہیں دوسری طرف اپنے زمانے کے امام یعنی حجت خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے۔ ہم حضرت عباس علمدار کربلا کی زیارت میں یہ پڑھتے ہیں، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے لیے یہ بیان کیا، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، یعنی اے علمدار کربلا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے زمانے کے امام کے سامنے سراپا تسلیم خم تھے، آپ نے اپنے زمانے کے امام کی تصدیق کی اور آپ نے ان کے ساتھ وفا دکھاتے ہوئے ان کی خیر خواہی بھی کی ہے۔ یہ چار صفات اگر ہمارے وجود میں پیدا ہو جائیں تو پھر ہم امام کے سچے ناصروں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کی دوسری صفت یعنی شہدائے کربلا کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ جو حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ اس زیارت عاشورہ کے آخر میں جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگارہ جس دن ہمیں وارد کیا جائے گا قبروں میں، میدان محشر میں، اس دن ہمیں امام حسین کی شفاعت نصیب ہو جائے اور تب تک ہمیں ثابت قدم رکھ امام حسین کے راستے پر اور ان کے چاہنے والوں کے راستے پر۔ کہ ان چاہنے والوں کی صفت کیا ہے؟ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ ان انصاران باوفا کی صفات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے مہجہ قلبی کو بھی امام حسین پر فدا کر دیا۔ مہجہ قلبی کی تفسیر میں جب آپ جائیں گے تو یہ دل میں پایا جانے والا خون کا وہ آخری قطرہ ہے جو کسی بھی کام نہیں آ سکتا، اس آخری قطرے کو بھی شہدائے کربلا نے امام علی مقام کے اوپر فدا کر دیا۔ لہٰذا جس دن ہمارے اندر یہ ہنر پیدا ہو گیا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے بذل و خرچ کرنے پر آمادہ ہو گئے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا رتبہ، اپنی انا، حتیٰ اپنے بدن میں پایا جانے والا خون کا آخری قطرہ بھی جب امام علی مقام کے اوپر فدا کرنے کا ہنر آ جائے تو پھر ہم ان کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے۔ غیبت کے دور میں ہمیں ان تمام چیزوں کی تیاری کرتے ہوئے یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ اگر ہم امام علی مقام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمیں یہ توفیق دے کہ جب وہ انقلاب برپا کریں تو ہم اپنی قبروں کو پھاڑ کر کفن سے نکل کر ان کی نصرت کے لیے حاضر ہو جائیں، اور یہی عنوان ہمیں دعائے عہد میں نظر آتا ہے۔ لہٰذا امام علی مقام سے ارتباط اور ان کے جانثاروں میں شامل ہونے کے لیے اپنی زندگی میں دعائے عہد، دعائے ندبہ، زیارت آل یاسین اور زیارت ناہیہ کو شامل کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے پیغامات کو ہم سب اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ حقیقی معنی میں امام حسین کے صدقے میں اپنے زمانے کے امام کے ناصروں میں شامل ہو جائیں کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور پہچان کا مطلب صرف نام کا جاننا نہیں ہے بلکہ اس کے اختیارات کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی ذات میں فنا کر دینا لازمی ہے۔ آخر میں پھر ایک بار دہرانا چاہوں گا کہ عقائد تشیع میں توحید کے بعد عقیدہ عدل ہے اور نبوت کے بعد عقیدہ امامت ہے، یعنی 12 اماموں کی امامت اور 12ویں کی غیبت کا یقین، اور غیبت کے زمانے میں اپنے آپ کو آمادہ رکھنا تاکہ جب ظہور ہو تو ہم امام کے کام آ سکیں، اور پھر اس کے بعد جب امام علی مقام کی وہ حکومت یعنی دولت کریمہ اس دنیا میں نافذ ہو جائے گی تو پھر اس دنیا میں عدل و انصاف دیکھنے کو ملے گا، اور اللہ کے وعدے کے تحت ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن کو روز محشر یعنی قیامت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور عقائد تشیع میں اور عقائد اسلامیہ میں قیامت کا عقیدہ مشترک عقیدہ ہے جس کو تمام مسلمان قبول کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس سلسلے کا یہ آخری عقیدہ یعنی قیامت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، امام علی مقام سے اپنے رشتے کو قائم رکھیں، مجھ حقیر کو اپنی دعا میں اور چینل ون کے تمام مخیرین کو اور تمام والنٹیئرز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔